الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم قال اللہ تبارک و تعالی فی قرآن المجید و فرقان الحمید قد جاءکم من اللہ نور و کتاب مبین هو الذی ارسل رسولہ بالہدی و دین الحق لیظہرہ علی الدین کلہ وکفی باللہ شہیدا صدق اللہ العظیم ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک و اصحابک یا سیدی یا حبیب اللہ دم دم نال میں ذکر کراں آقا تیریاں شاناں دا دم دم نال میں ذکر کراں آقا تیریاں شاناں دا تیرے نام تو وار دیواں جنی میری عمر ہووے تیرے نام تو وار دیواں جنی میری عمر ہووے رائیوں رل کے بیٹھے رہو محفل نوں سجا کے تے رائیوں رل کے بیٹھے رہو محفل نوں سجا کے تے شاید ایتھوں وی میرے آقا دا گزر ہووے شاید ایتھوں وی میرے آقا دا گزر ہووے اللہ رب العزت کی پاک حمد و ثنا تو بعد اور اس کے پیارے حبیب جناب سرور کونین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ عالیہ میں نذرانہ عقیدت کے پھول نچھاور کرنے کے بعد معزز سامعین محترم میری طرف سے آپ سب کو السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ قبول ہو دعا ہے اللہ رب العزت مجھے حق بات کہنے کی توفیق عطا فرمائے اور ہم سب کو حق کے اوپر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے معزز سامعین محترم ہمارا آج یہ 40واں سیشن ہے ایک تاریخی لمحہ ہے سب سے پہلے میں اس محفل کے بانیوں کو دل کی اتھا گہرائیوں سے خراج تحسین پیش کرتا ہوں کہ جنہوں نے دین کی تبلیغ کے لیے ایک بہت اچھا اقدام جو ہے کیا ہے اور اس کے ساتھ ساتھ تمام کوآرڈینیٹرز کو بھی سلام پیش کرتا ہوں کہ جو اس سلسلے کے ساتھ پہلے دن سے ہی جڑے ہوئے ہیں اور اس کے ساتھ ساتھ تمام شمولیت اختیار کرنے والوں کو بھی سلام پیش کرتا ہوں کہ جو اس محفل میں آتے ہیں اور آ کر نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات اقدس سے اپنی محبت کا ثبوت پیش کرتے ہیں میری آپ سب لوگوں کے لیے دعا ہے
کہ اللہ رب العزت کی ذات آپ کو دین و دنیا کی ساری خوشیاں جو ہیں عطا فرمائے، اور آپ لوگوں کو ہر قسم کے مصائب و آلام سے محفوظ فرمائے، اور ایسے ہی ذوق شوق کے ساتھ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی محافل جو ہیں منانے اور سجانے کی توفیق عطا فرمائے، آمین ثم آمین۔ کیونکہ آج تاریخی لمحہ ہے، 40واں سیشن ہے، میرا جی چاہتا ہے کہ آپ لوگوں سے بیان کے شروع سے پہلے کوئی خاص بات آپ لوگوں سے میں شیئر کروں، جس سے آپ لوگوں کا جو ذوق ہے وہ تازہ ہو جائے۔ معزز سامعین، میں اپنے ایک ایک جملے کا ذمہ دار ہوں، میری بات کو پورے غور سے سننا ہے اور سمجھنے کی کوشش کرنی ہے۔ اللہ رب العزت کی ذات اقدس نے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات اقدس کو جو عزت اور شان عطا کی ہے، کسی اور کو تخلیق کائنات سے لے کر اب تک کسی کو بھی ایسی شان، ایسی عزت میسر ہے نہ ہوگی۔ معزز سامعین محترم، جناب حضرت جبریل امین اس بات کی شہادت دیتے ہیں، آپ فرماتے ہیں کہ میں پوری کی پوری کائنات میں گھوما بھی ہوں پھرا بھی ہوں، کہ ساری کائنات میں گھوما اور پھرا ہوں، میں نے کوئی خاندان بنو ہاشم سے افضل نہیں دیکھا، اور نہ ہی کوئی شخص حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے میں نے افضل دیکھا ہے۔ معزز سامعین محترم، آج میرا جی چاہتا ہے کہ ایک اپنی بات بھی آپ سے جو ہے نا راز کی کوئی بات ہے میں آپ لوگوں سے شیئر کر دوں، تاکہ آپ کا جو ذوق ہے وہ تازہ ہو جائے۔ معزز سامعین محترم، اپنے جملوں کا ذمہ دار ہوں۔ بات راز کی یہ ہے کہ میں نے ہمیشہ سے، جب سے مجھے دین کی سمجھ آئی ہے، جب سے مجھے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات اقدس کو میں نے جانا ہے، میں نے تب سے اپنے آقا سے صرف ایک ہی دعا کی ہے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ میں فقط ایک ہی دعا کی ہے کہ میرے پیارے آقا مجھے میرا مولا مل جائے۔ میں نے ہمیشہ حضور سے اپنے رب کو مانگا ہے، رب کی چاہت کو مانگا ہے، رب کی رضا کو مانگا ہے، اس کی خوشنودی کو مانگا ہے۔ او بھیا کیوں؟ وہ میرا رازق ہے، وہ میرا مالک ہے، وہ میرا خالق ہے، وہی میرا وارث ہے۔ اگر میرے دل میں اس کی تانگ نہیں ہے، اس کو پانے کی آرزو جو ہے نہیں ہے، تو پھر میں اپنے مالک کو کیا جواب دوں گا؟ باقی تو میرے سارے کام ٹھیک ہوں گے۔ وہ مجھ سے یہی پوچھے گا، یار تم نے مجھ سے ملنے کی دعا ہی نہیں کی، چاہت ہی نہیں رکھی، تو لہٰذا ہر وقت میرے دل میں رب کائنات کی ذات کے ملنے کی چاہت رہتی ہے، اور میں نے اپنے رب سے ہمیشہ یہ مانگا ہے کہ مجھے میرے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی جو محبت ہے، میرا مولا مجھے بس وہ دے دے۔ میرا اٹھنا، میرا بیٹھنا، میرا چلنا، میرا پھرنا، میرا سوچنا، میرے قول، میرے فعل، میرا بیان اور میرا کلام، میری تقریر، میری تحریر، سب کی سب جو ہے نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات اقدس کی محبت کے ہو۔ میں نے ہمیشہ رب سے نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی محبت مانگی ہے۔
اور یاد رکھو میں نے رب سے یہ کہا ہے کہ میرے مولا جب تک میں زندہ رہوں آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی محبت میں رہوں، اور جب دنیا سے جاؤں میری موت آئے نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی محبت میں آؤں، اور جب حشر کو اٹھایا جاؤں تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی محبت سے میرا جو سینہ ہے بھرا ہوا ہو۔ تو میرے دوستو، ہم بات کر رہے ہیں آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ختم نبوت کی۔ تو اس دن کیونکہ وقت جو تھا ختم ہو گیا تھا، تو میں چاہتا ہوں کہ سلسلہ جہاں سے ہم نے توڑا تھا وہیں سے جوڑا جائے۔ سورہ احزاب کی آیت نمبر 45 اور 46 ہم نے تلاوت کرنے کا شرف حاصل کیا۔ تو آئیے ایک مرتبہ پھر یہ آیات جو ہے دوبارہ پڑھتے ہیں اور اس کے اوپر بات کرتے ہیں، پھر آگے چلتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ کی ذات نے سورہ احزاب میں ارشاد فرمایا، یا ایھا النبی انا ارسلناک شاہدا و مبشرا و نذیرا و داعیا الی اللہ باذنہ و سراجا منیرا۔ اللہ کی ذات نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس کو مخاطب فرماتے ہوئے فرمایا کہ اے میرے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، ہم نے آپ کو بھیجا ہے، آپ گواہ ہوں گے، اور آپ کو ہم نے مبشر اور نذیر بنا کے بھیجا ہے، اور ہم نے آپ کو اپنی طرف بلانے والا بنا کے بھیجا ہے کہ آپ لوگوں کو میری طرف جو ہے بلائیں گے، دعوت دیں گے، اور ہم نے آپ کو روشن چراغ بنا کر بھیجا ہے۔ تو گواہ کے بارے میں ہم نے کچھ بات کی تھی، اب آگے چلتے ہیں۔ اللہ کی ذات آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات کی یہ شان بیان کر رہی ہے کہ میرے جو پیارے محبوب ہیں یہ مبشر ہیں اور نذیر ہیں، کہ آپ کی ذات ایسی ذات ہے کہ آپ لوگوں کو خوشخبریاں دیتے ہیں۔ خوشخبریاں ان کے لیے ہیں جو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات پر ایمان لے آئے ہیں اور مومن بن گئے، اور اس کے ساتھ ساتھ اعمال صالح جو ہیں کرنا شروع ہو گئے ہیں، ان کے لیے جو ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم جو ہیں خوشخبریاں دیتے ہیں۔ کس چیز کی خوشخبریاں ہیں؟ اللہ رب العزت کی جانب سے، اللہ کی جانب سے اس کے انعام کی خوشخبریاں ہیں، سعادت کی خوشخبریاں ہیں، جنت کی خوشخبریاں ہیں، جنت کی نہروں کی خوشخبریاں ہیں، میوہ جات کی خوشخبریاں ہیں، محلات کی خوشخبریاں ہیں، مکانات کی خوشخبریاں ہیں، اور اللہ کی رضا کی خوشخبریاں ہیں، اللہ کی خوشنودی کی خوشخبریاں ہیں، اور اللہ رب العزت کے دیدار کی خوشخبریاں ہیں۔ یعنی آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات اقدس کو میرے مولا نے خوشخبریاں دینے کا اختیار دے دیا ہے، دنیا والوں کو بتا دیا ہے کہ خوشخبریاں جتنی بھی ملنی ہیں ان کو حاصل کرنے کے لیے، ان خوشخبریوں کو لینے کے لیے جو ہے در مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پہ آنا پڑے گا، نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دامن کو تھامنا پڑے گا۔ اور اس کے ساتھ اللہ رب العزت کی ذات نے آپ کی یہ شان بیان کی کہ آپ ڈر سناتے ہیں۔ کن لوگوں کو ڈر سناتے ہیں؟ جو انکار کرنے والے، جو کفر والے ہیں، جو تکذیب کی روش جو ہے اختیار کرتے ہیں۔
ان کو آپ جو ہے میرا ڈر جو ہے سناتے ہیں، میرے عذاب کا ڈر، میری پکڑ کا ڈر، میری جہنم کا ڈر، اور میرے غضب کا ڈر، اور میری ناراضگی کا ڈر آپ ان کو سناتے ہیں۔ یعنی آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات اقدس نے آ کے ساری بات کھول دی، کہا اگر مومن بن جاؤ گے تو اللہ کی جانب سے انعامات پاؤ گے، اجر پاؤ گے اور بخشش کا صلہ پاؤ گے۔ اگر تم کفر والے رہو گے، انکار والے رہو گے، تکذیب والے رہو گے، تو پھر سمجھ لو کہ اللہ کی جانب سے جو ہے تمہارے لیے عذاب بھی ہے اور اللہ کی آگ بھی ہے۔ اور اس کے ساتھ ساتھ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات اقدس کی مولا کائنات نے ان آیات میں یہ شان بیان کی کہ آپ جو ہیں لوگوں کو میری جانب جو ہیں بلاتے ہیں، یعنی دین حق کا میسج جو ہے آپ دیتے ہیں، اور آپ کے اوپر جو بھی احکامات جو ہیں وہ نازل ہوتے ہیں، آپ وہ ان احکامات کو لوگوں کے سامنے بیان کرتے ہیں تاکہ وہ اسلام کی دعوت کو سمجھیں اور وہ مسلمان ہو جائیں۔ اور اس کے بعد نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات کی اللہ رب العزت نے یہ شان بیان فرمائی ہے کہ جیسے کہ آپ جانتے ہیں کہ مادی روشنی کے لیے ہمیں جو ہے سورج کی ضرورت ہے، اس سے ہم روشنی بھی حاصل کرتے ہیں، حرارت بھی حاصل کرتے ہیں، توانائی بھی ہم لوگ حاصل کرتے ہیں۔ بالکل ایسے ہی روحانی ظلمتوں کے لیے، تاریکیوں کے لیے، گمراہیوں کے لیے ہمیں نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات اقدس کی رہنمائی کی ضرورت ہے، اور آپ کے چمکتے ہوئے چراغ کی جو ہے ضرورت ہے کہ ہماری اب جس کسی نے بھی راستہ جو ہے قیامت تک کے لیے ہدایت کا، صراط مستقیم کا راستہ جس نے بھی پانا ہے، معلوم کرنا ہے، نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات اقدس جو ہے اس کے لیے ایک روشن چراغ ہے۔ جس نے بھی دونوں جہانوں میں یعنی دنیا میں بھی آخرت میں بھی فلاح پانی ہے، اس کے لیے نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات اقدس کی فقط رہنمائی جو ہے، ہدایت جو ہے، نور جو ہے وہ کافی ہے قیامت تک کے لیے۔ اب کسی اور نبی نے نہیں آنا، آپ کی ہدایت جو ہے وہی سب کے لیے کافی ہے، جیسے کہ سورہ الفتح کی آیت نمبر 28 اور 29 کے اندر اللہ رب العزت کی ذات نے اس بات کے بارے میں ساری کی ساری جو بات ہے وہ واضح کر دی ہے تاکہ کسی قسم کا کوئی ابہام جو ہے وہ باقی نہ رہے۔ مولا کائنات نے ارشاد فرمایا هو الذی ارسل رسولہ بالہدی ودین الحق لیظہرہ علی الدین کلہ وکفی باللہ شہیدا محمد الرسول اللہ۔ اللہ رب العزت کی ذات نے فرمایا کہ وہی اللہ ہے، یعنی کہ میری ذات ہی ایک ایسی ذات ہے جس نے اپنے پیارے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو آپ کے پاس بھیج دیا ہے ہدایت کے ساتھ اور دین حق کے ساتھ، تاکہ آپ اس دین کو سارے کے سارے دینوں پہ غالب کر دیں، اور اللہ آپ کے لیے گواہ جو ہے کافی ہے کہ آپ اللہ کے رسول ہیں۔ تو رب کائنات نے یہ بات واضح طور پہ بتا دی ہے کہ میں نے آپ میں ایسے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو بھیجا ہے جو ہدایت والے ہیں، ہدایت کے ساتھ آئے ہیں۔ یوں سمجھ لو کہ وہ ہدایت کا سارا سامان ساتھ لے کر آئے ہیں۔
کہ جس نے جیسی جیسی بھی ہدایت لینی ہے اس کو وہ ہدایت جو ہے قیامت تک کے لیے نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات اقدس سے ملے گی۔ اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جو ہیں وہ دین حق لے کر آئے ہیں۔ آپ کا جو دین ہے وہ سچا دین ہے، اس دین میں کسی قسم کے کوئی شک اور شبے کی گنجائش نہیں ہے، اور یہ ایسا دین ہے کہ جس دین نے سارے ادیان کے اوپر جو ہے غالب ہونا ہے۔ اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات اقدس کو بھیجا اس لیے ہے کہ آپ جو ہیں اس دین کو سارے کے سارے دینوں کے اوپر غالب کر دیں۔ تو معلوم یہ ہوا کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی جو ذات اقدس ہے وہ ہدایت کا سر چشمہ ہے۔ آپ کی ذات ہدایت جو ہے جس کو بھی ملنی ہے، جس نے بھی ہدایت کو پانا ہے، وہ فقط نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے پائے گا تا قیامت کے لیے۔ اور اس کے ساتھ اللہ پاک کی ذات نے یہ واضح طور پہ فرما دیا کہ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میرے رسول ہیں، کوئی عام نہیں ہیں، کوئی معمولی انسان نہیں ہیں، بلکہ یہ میرے رسول ہیں۔ میں اس چیز کی گواہی دے رہا ہوں، اور جو اس چیز کی گواہی دے گا کہ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اللہ کے رسول ہیں، وہ مومن ہوتا جائے گا، وہ روشنی پاتا جائے گا، وہ ہدایت پاتا جائے گا۔ اب قیامت تک کے لیے کسی اور نبی نے نہیں آنا۔ ہدایت کا سر چشمہ بھی آپ ہیں اور روشنی کا سر چشمہ بھی آپ ہیں۔ جیسے سورج جو ہے وہ روشنی کا منبع ہے، ایسے ہی نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات اقدس جو ہیں یہ ہدایت کی روشنی کا سرچشمہ اور منبع ہے۔ اب کوئی شخص یہ چاہتا ہے کہ وہ اپنی تاریکیوں کو، گمراہیوں کو، ظلمتوں کو، بے حیائیوں کو، بدفعلیوں کو، بدکاریوں کو، نجاستوں کو جو چھوڑنا چاہتا ہے تو اس کو ہدایت ملنی ہے فقط نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تعلیمات سے، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات اقدس سے، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دین سے۔ اس کو آپ کی جانب جو ہے گامزن اور راغب ہونا ہوگا، تو پھر وہ جو ہے ہدایت جو ہے وہ پا جائے گا۔ معزز سامعین محترم، آپ لوگوں سے پچھلے خطاب میں نے یہ بات بتائی کہ آفتاب نبوت جب آیا تو اس نے آتے ہوئے یہ اعلان فرمایا کہ اب میں اکیلا ہی روشنی کے لیے کافی ہوں، میرے ہوتے ہوئے کسی اور ستارے کی ضرورت نہیں ہے۔ پوری دنیا کے لیے، پوری کائنات کے لیے، یونیورس کے لیے فقط اب جو ہے میری روشنی جو ہے وہ کافی ہے، کیونکہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات اقدس کے اوپر نبوت کی جو ہے انتہا ہو چکی ہے۔ نبوت آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات پاک کے اوپر جو ہے تکمیل کو پہنچ چکی ہے، اس لیے قیامت تک کے لیے کسی اور نبی کی ضرورت نہیں ہے۔ جیسے آپ جانتے ہیں کہ سورج کے ہوتے ہوئے کسی اور ستارے کی روشنی کی ضرورت نہیں ہے، ایسے ہی اللہ رب العزت کی ذات نے یہ بات جو ہے ہمارے اوپر واضح کر دی ہے۔ توجہ رکھیں، جملے قیمتی ہے کہ جیسے سورج کے ہوتے ہوئے کسی اور ستارے کی روشنی کی حاجت جو ہے نہیں رہتی، ایسے نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ہوتے ہوئے کسی اور نبی کی ضرورت نہیں رہتی۔ کیوں کہ کیوں اللہ رب العزت کی ذات اقدس نے
قرآن مجید میں یہ واضح طور پہ فرما دیا تاکہ لوگ قیامت تک اس بات کو ذہن میں بٹھا لیں کہ میرا جو محبوب ہے یہ ایسا محبوب ہے جس کو میں نے سراجم منیرہ بنا کے بھیجا۔ تو سراجم منیرہ کے ہوتے ہوئے اب قیامت تک کے لیے کسی اور روشنی کی ضرورت نہیں ہے۔ معزز سامعین محترم، اللہ رب العزت کی ذات نے سورہ المائدہ کی آیت نمبر 15 کے اندر ارشاد فرمایا، اور سارے کا سارا ابہام جو ہے ہمیشہ کے لیے دور کر دیا۔ اللہ کی ذات نے ارشاد فرمایا، قد جاءکم من اللہ نور و کتاب مبین۔ اللہ کہتا ہے کہ اس بات میں یعنی کوئی شک نہیں ہے۔ پہلے ہی کہہ دیا کہ یار شک نہ کرنا کہ میری طرف سے ایک نور آیا ہے اور ایک روشن کتاب آئی ہے۔ یعنی پہلے کہہ دیا، کیونکہ رب جانتا تھا کہ کچھ لوگ ایسے ہوں گے جو شک میں پڑ جائیں گے، تو مومنوں کے اوپر یہ بات اللہ رب العزت کی ذات نے واضح کر دی کہ میرا جو محبوب ہے، میرے جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہیں، وہ ایسے ہیں کہ وہ میری جانب سے ایک نور آئے ہیں اور اپنے ساتھ جو ہے ایک روشن کتاب لے کر آئے ہیں۔ یعنی اللہ رب العزت کی طرف سے دو چیزیں آئی ہیں، ایک نور آیا ہے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شکل میں، اور دوسری بات جو ہے روشن کتاب آئی ہے، اس میں بھی روشنی ہے۔ آج کل کچھ لوگ جو ہیں نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شان بیان کرنے سے گریز کرتے ہیں اور گھبراتے ہیں، لیکن ایک بات آپ لوگوں کو واضح طور پر میں بتا دیتا ہوں کہ اللہ کی جو ذات اقدس ہے وہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات پاک سے اللہ اتنی زیادہ محبت کرتا ہے کہ اللہ خود اپنے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی جو شان ہے وہ کھل کے بیان کرتا ہے۔ اس میں اللہ رب العزت کی ذات نے اپنے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی جو شان ہے وہ کھل کے بیان کی ہے کہ کہیں میرے محبوب کو معمولی سمجھ کے نہ بیٹھ جانا، وہ تو میری جانب سے ایک نور آئے ہیں، تم کو روشنی دینے کے لیے آئے ہیں، اور ان کی روشنی اتنی زیادہ روشنی ہے، اتنی بڑی روشنی ہے کہ وہ روشنی قیامت تک کے لیے جو ہے وہ کافی ہے، اور اپنے ساتھ ایک ایسی روشن کتاب لے کر آئے ہیں جو قیامت تک کے لیے وہ کافی ہے۔ تو اس لیے اللہ رب العزت کی ذات نے ساری کی ساری جو بات ہے ہمارے اوپر جو ہے واضح کر دی ہے کہ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات اقدس جو ہے وہ نور ہدایت بھی ہیں، اور آپ کی جو ذات ہے وہ بھی نور ہے، آپ کی جو حقیقت ہے وہ بھی نور ہے۔ حدیث جو ہے آپ کے سامنے پیش کرتا ہوں، بے شمار ایسی احادیث ہیں، لیکن وقت کی وجہ سے فقط ایک پیش کروں گا۔ مختلف کتابوں کے اندر یہ حدیث واضح طور پہ موجود ہے، لیکن ایک کتاب کا حوالہ دیتا ہوں۔ مصنف عبدالرزاق کے اندر یہ بات موجود ہے کہ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات اقدس نے ارشاد فرمایا کہ سب سے پہلے اللہ رب العزت نے میرے نور کو پیدا کیا، اور اس کے بعد ساری کائنات کو میرے نور سے پیدا کیا، اور میں اللہ کے نور سے ہوں۔
قرآن میں بھی رب نے یہ بات واضح طور پہ فرما دی ہے کہ میری طرف سے آپ ایک نور کی حیثیت سے آئے، لوگوں کو روشنی دینے کی حیثیت سے آئے، اور میں نے آپ کو سراجم منیرہ جو ہے بنا کے بھیجا ہے۔ اب یہ دیکھنا ہے کہ یہ روشنی ہے کیسی، اس روشنی کو تھوڑا سا سمجھنے کی کوشش کرنی ہے۔ میرے جملوں کی طرف فوکس رہیں گے، انشاءاللہ تعالی آج سارے ابہام دور ہو جائیں گے۔ پاک نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اللہ رب العزت کی ذات اقدس نے روشنی کا اور ہدایت کا منبع جو ہے بنا کے بھیجا ہے۔ آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا بات شروع کرنے سے پہلے ایک فرمان آپ کو سنا دیتا ہوں۔ اس کے راوی ہیں حضرت سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ۔ آپ فرماتے ہیں کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، انما انا رحمت مہدۃ، یعنی پاک نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میں رحمت اور ہدایت دینے کے لیے آیا ہوں۔ یہ معلوم یہ ہوا کہ اب قیامت تک کے لیے جس کو بھی رحمت بھی ملنی ہے، ہدایت بھی ملنی ہے، جو کچھ بھی ملنا ہے وہ پاک نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات اقدس سے ملنی ہے۔ تھوڑی سی توجہ رکھیں، آپ کا فوکس جو ہے میری جانب ہونا چاہیے۔ محترم سامعین، آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تشریف لا چکے ہیں اور قیامت تک کے لیے نبی اور رسول جو ہیں آپ بن کر آئے ہیں۔ ہدایت کا، روشنی کا منبع، محور و مرکز آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی جو ذات ہے وہ ہے۔ اب جس نے بھی قیامت تک کے لیے ہدایت پانی ہے، روشنی پانی ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے ہی پانی ہے۔ یاد رکھیں، دنیا میں بڑے بڑے لوگ آئیں گے، آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات اقدس کے بعد سب سے بڑے لوگ کون ہیں؟ صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی اجمعین ہیں۔ ہر صحابی کو جو بھی فضیلت ملی ہے وہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات اقدس سے ملی ہے۔ صحابہ کی آج کوئی فضیلت ہے، اولیت ہے، اہمیت ہے، ان کی جو شان ہے وہ ساری کی ساری جو ہے نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی وجہ سے ہے۔ یعنی انہوں نے جو روشنی پائی ہے وہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات اقدس سے پائی ہے، اس وجہ سے ان کو فضیلتیں ملی ہیں۔ اس کے بعد تابعی آتے ہیں، ان کو بھی فضیلت جو ہے وہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے ملی ہے۔ اس کے بعد تبع تابعی آتے ہیں، ان کو بھی فضیلت جو ہے وہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات اقدس سے جو ہے وہ ملی ہے۔ معزز سامعین محترم، میرے جملے قیمتی ہیں، بات کر رہا ہوں کہ آپ آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات اقدس کے بعد بڑے بڑے لوگ آئیں گے، ان میں صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی اجمعین بھی آئیں گے، ان کی ہستیاں بھی ہوں گی، اور محدثین جو ہیں وہ بھی آئیں گے، اور یہ سارے کے سارے لوگوں کے راستے میں میرے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی نبوت کا جو نور ہے وہ چمکے گا۔ وہ سارے کے سارے راستہ جو ہیں
نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے نور سے پائیں گے۔ اور اس کے بعد امام حضرت ابو حنیفہ رضی اللہ تعالی عنہ، امام شافعی رضی اللہ تعالی عنہ، امام مالک رضی اللہ تعالی عنہ، امام احمد بن حنبل رضی اللہ تعالی عنہ جیسے فقہا بھی آئیں گے اور آئے ہیں۔ ان سارے کے ساروں نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے نور سے ہدایت پائی ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے نور نبوت سے جو ہے روشنی پائی ہے اور اپنی زندگیوں کو جو ہے پاکیزہ کیا ہے۔ اور اس کے بعد بے شمار اور بڑے لوگ آئے، جن میں حضرت بایزید بسطامی رحمۃ اللہ علیہ، حضرت شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ، حضرت داتا علی حجویری رحمۃ اللہ علیہ، حضرت خواجہ معین الدین چشتی اجمیری رحمۃ اللہ علیہ جیسے صوفیاء بھی آئے۔ ان سارے کے ساروں نے پاک نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے نور نبوت سے جو ہے راستہ پایا۔ ان سب کے راستوں میں آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی نبوت کا جو نور ہے وہ چمکا۔ بعض میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کیا کہ اخلاق کا نور چمکا، بعض میں آپ کے اخلاص کا نور چمکا، بعض میں آپ کے زہد کا نور چمکا، بعض میں آپ کے عدل کا نور چمکا، بعض میں آپ کی شرم و حیا کے انوار جو ہیں نمایاں ہوئے۔ یوں سمجھ لے سب نے ہدایت جو ہے پاک نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے نور سے پائی ہے۔ سب نے روشنی جو ہے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے نور سے پائی ہے۔ بے شمار مجدد آئیں گے، مجاہد آئیں گے، محدث آئیں گے، فقہا آئیں گے، علماء آئیں گے، صوفیاء آئیں گے، ابدال آئیں گے، کلندر آئیں گے، غوث آئیں گے، کتب آئیں گے، مفکر آئیں گے، محقق آئیں گے۔ وہ سارے کے سارے جو ہیں وہ پیکر ہوں گے۔ ان سب پیکروں میں نور محمدی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ظاہر ہوگا۔ وہ سارے کے سارے جو ہیں ہدایت میرے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات اقدس سے پائیں گے۔ میرے دوستو یوں سمجھ لو، آسان جملوں میں آپ کو جو بات ہے سمجھا دیتا ہوں کہ میرے پاک نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات اقدس کو توجہ ہے کہ پاک نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات اقدس کو اللہ رب العزت کی ذات نے ایک ایسی برکات والی، انوار والی ہستی جو ہے بنا کے بھیجا ہے کہ پچھلوں کو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے نور سے نبوتیں جو ہیں وہ ملتی گئیں، اور آگے آنے والوں کو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے نور سے ولایتیں جو ہیں وہ ملتی گئیں۔ پہلے جو تھے وہ آپ کے نور سے نبی بنتے گئے، اور آپ کے بعد آنے والے جو ہیں وہ سارے کے سارے آپ کے نور سے
ولی بنتے گئے۔ معلوم یہ ہوا کہ نبوت بھی جو ہے وہیں سے چلی اور ولایت جو ہے وہ بھی وہیں سے چلی۔ نبوت بھی آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے نور سے چلی، ولایت بھی جو ہے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے نور سے چلی۔ آسان لفظوں میں اور سمجھا دیتا ہوں کہ پاک نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات اقدس جو ہے وہ خیر کا ایسا منبع ہے کہ سابقہ تمام انبیاء نے آپ کے نور سے روشنی پائی ہے۔ وہ سارے کے سارے انبیاء جو ہیں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے نور سے فیض یافتہ ہوئے، اور بعد میں آنے والے اور قیامت تک آنے والے جتنے بھی اولیاء ہوں گے وہ میرے پاک نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے نور سے ہی فیض پائیں گے۔ معلوم یہ ہوا کہ رب کائنات کی ذات نے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات اقدس کو سب کے لیے روشنی بھی اور ہدایت بنا کے بھیجا ہے، جیسے کہ اس نے خود کہا کہ بالہدا، کہ آپ آئے ہیں ہدایت کا سارے کا سارا سامان لے کر، ساری کی ساری ہدایت لے کر آئے ہیں، اور پھر یہ بھی کہا سراج منیرا، کہ آپ جو ہیں روشنی کا محور اور مرکز بھی ہیں، چمکتا ہوا جو ہیں چراغ ہیں۔ میرے دوستو، آئینے جو ہیں وہ رہیں گے، ان آئینوں میں پاک نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا جو نور ہے قیامت تک کے لیے جھلکتا بھی رہے گا اور چمکتا بھی رہے گا۔ تو انشاءاللہ ہم اپنی بات کو یہیں سے آگے کنٹینیو رکھیں گے۔ حاصل کلام یہ ہے، معلوم یہ ہوا کہ پاک نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی جو ذات ہے، آپ صرف نبی اور رسول نہیں بلکہ خاتم النبیین و مرسلین ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات اقدس کے اوپر نبوت کے تمام کمالات جو ہیں تکمیل ہو چکے ہیں۔ اب قیامت تک کے لیے کسی نبی کی ضرورت نہیں ہے۔ آپ سب لوگوں کی تشریف آوری کا شکریہ۔ اللہ تعالیٰ آپ کا اور میرا حامی و ناصر ہو۔ والسلام علیکم۔